حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسانوں کے نامہ اعمال 3 طرح کے ہوں گے۔ ایک ایسے نامہ اعمال ہوں گے جن کی بخشش نہیں ہے، ایک ایسے نامہ اعمال ہیں کہ جن کی بخشش اللہ رب العزت چاہیں گے، جس کے لیے آسانی سے معاملات حل ہو جائیں گے، اور ایک معاملات نامہ اعمال کے وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت اپنے ہاتھ میں نہیں رکھیں گے، ان کی بخشش انسانوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی۔ جس کی بخشش نہیں ہوگی، پہلے دیوان الدواوین ثلاثہ حدیث کے الفاظ ہیں، دیوان یعنی کتابیں، نامہ اعمال 3 طرح کے۔ پہلا نامہ اعمال وہ ہے جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اس کی مغفرت نہیں ہے، یہ مغفرت کے قابل نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو نہیں بخشتے، باقی سب کچھ بخش دیتے۔ دوسرا دیوان، دوسرا نامہ اعمال وہ ہے جس میں انسان نے گناہ کی اللہ کے حق کے متعلق، نماز میں کمی کر دی، روزے میں کمی کر دی، زکوٰۃ کے معاملات ہیں، کوئی ایسے گناہ کر لیے، شراب پی لی، یہ یا وہ کر لیا، اس کے متعلق اللہ کے ہاں معاملات بہت آسان ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ہم بہادر ہو جائیں، نہیں، اللہ نے ہمیں دونوں چیزوں کے بارے میں بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم المؤمن ما عند اللہ من العذاب، اگر مومن کو پتا چلے اللہ کے ہاں عذاب کتنا ہے، یہ کبھی اللہ کی رحمت کی امید ہی نہ رکھے۔ اور اگر کافر کو پتا چل جائے ما عند اللہ من الرحمہ، اللہ کے ہاں رحمت کتنی ہے، مغفرت کتنی ہے، کبھی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا۔ میرے اور آپ کے لیے تو اللہ نے کیسے معاملات آسان فرمائے۔ ایک مشہور دعا ہے، میں اور آپ پڑھتے ہیں، فرمایا نبی علی رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہوئے، گھوڑا ہے، خچر ہے، جو بھی ہے، اور پھر وہ مشہور دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، اور پھر 3 مرتبہ پڑھا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور پھر پڑھا لا الہ الا انت اللہم اغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ حروف لا الہ الا انت فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اس لیے کہ تیرے سوا گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ہنس پڑے، کسی نے کہا حضرت آپ ہنس پڑے؟ فرمایا ہاں، فعلت مثل ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ کیا جو میں نے اللہ کے نبی کو کرتے دیکھا، کہ اللہ کے نبی نے جب یہ دعا پڑھی تو اللہ کے نبی ہنس پڑے، مسکرا دیے۔ تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ مسکرانے کا اس وقت کیا کوئی ایسا موقع تو ہے نہیں کہ آپ مسکرا دیے؟ فرمایا جب بندہ اللہ کو یہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اللہم اغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ مجھے معاف کر دے کہ گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کرتا۔ اس جملے پر اللہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہنس پڑتے ہیں کہ ان عبدی یعلم ان لہ ربا یغفر، کہ میرا بندہ جانتا ہے اس کا میرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ ایک دیہاتی کے سامنے اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی کہ ہمارا تمہارا رب تمہارے اس عمل سے ہنس پڑتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں۔ اللہ کی شان شان جیسا ہنسنا ہے، جیسا مسکرانا ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ قرآن نے کہا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر آ گیا۔ اب ہم اگر ترجمہ کریں گے اردو میں تو ہم کیا کہیں گے؟ رحمان عرش پر بیٹھ گیا۔
لیکن ہمارے لیے یہ ترجمہ کرنا جائز کیوں؟ کیونکہ اگر میں کہتا ہوں رحمان عرش پر بیٹھ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ رحمان کا جسم میری طرح ہے اور عرش اس کرسی کی طرح ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہم اس کا ترجمہ کیا کہتے ہیں؟ جیسے اللہ کے شائع نشان تجلی عرش پر ہے ویسے اللہ عرش پر موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، میرا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ قرآن کہتا ہے میرا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اللہ کا ایسا ہاتھ ہے یہ 5 انگلیاں؟ نہیں 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 نہیں، جو اللہ کے شائع نشان، جیسے اس کے عزت کے شائع نشان جو کچھ ہے ویسے ہم مانتے ہیں۔ تو اللہ کیسے مسکرائے؟ تو دیہاتی نے کہا یا رب، یا رسول اللہ، ربنا یضحک، کیا ہمارے رب ہنستے ہیں؟ کیا ہمارے رب ہنستے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں تمہارے رب مسکراتے ہیں، تمہارے رب ہنستے ہیں۔ فرمایا عرض کیا رسول اللہ ایسے رب سے میں نا امید نہیں ہو سکتا جسے مسکرانا آتا ہے۔ میرے رب نے تو مجھے یہاں تک کہہ دیا یا عبدی لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ اگر آسمانوں کی اونچائیوں تک پہنچے، بس شرط ایک ہے تو پلٹ کے اپنے گناہ پر ندامت کرتے ہوئے میرے پاس آئے گا، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے تو پرواہ بھی نہیں ہے تو نے کیا کیا ہے۔ یہ دوسرا دیوان ہے، یہ دوسرا کتاب ہے جسے اللہ معاف کر دیں گے۔ ایک نامہ اعمال ایسا ہے جو سب سے مشکل ہے، وہ کیا ہے؟ انسان ہے، بڑے سارے اعمال ہیں اس کے پاس، لیکن حقوق بندوں کے لے کر آ گیا ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ تمہارے نظر میں فقیر کون ہے، مسکین کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ من تردو لقمتن او لقمتان، جو ایک لقمہ 2 لقمے کے لیے ادھر ادھر پھر رہا ہو، بھائی کھانا کھلا دو، بھائی یہ کر دو، بھائی وہ کر دو۔ حضور نے فرمایا یہ فقیر نہیں ہے، یہ نہیں ہے فقیر۔ میں تمہیں بتاؤں محتاج اور فقیر کس کو کہتے ہیں؟ قیامت کے دن ایک شخص پہاڑوں جتنے اعمال لے کر آئے گا، پہلی صف کا نمازی ہوگا، ہر سال عمرے حج پہ جانے والا ہوگا، بندہ ہوگا مفتی عالم، کوئی بہت بڑے بڑے اعمال کرتے ہوئے ہوں گے، کیونکہ نیکیاں تو بہت آسان ہے نا۔ آپ میرے ساتھ پڑھیے سبحان اللہ، پڑھیے الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، 100 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ کتنی مرتبہ؟ اب کیا ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس نے 100 حج کا ثواب لے لیا۔ کتنے حج کا؟ 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں دے دیے، 10 غلام اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے آزاد کر دیے۔ اب جو صبح پڑھے گا شام پڑھے گا، 100 حج کا ثواب صبح ملا، 100 حج کا ثواب شام کو ملا۔ 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں صبح دیے، 100 شام دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجئے۔ جب بھی یہ حدیث آپ کے سامنے آئے تو آپ جواب میں کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور ان سے کہیے جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، زمین ہوتی ہے نا بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن انہا قیعان، یہ چٹیل ہے، اس پر ابھی کچھ اگا ہوا، یہاں پر اپنے درخت لگاؤ۔ کسی نے عرض کیا رسول اللہ درخت کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ جو بندہ پڑھے گا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ اس کے پڑھنے میں 3 منٹ نہیں لگتے۔ فرمایا روئے زمین پر اس سے بڑا عمل کرنے والا کوئی موجود؟ ایک آدمی نکلا بازار میں، یہ بازار جیسی مسجد سے نکلتے یہ کیا ہے؟ اب ایک دعا پڑھ لو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔
پڑھ لیا، نکل گئے، پڑھ لیا، 4 کروڑ نیکیاں مل گئی. کتنی نیکیاں مل گئی؟ 10 مرتبہ پڑھ لو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک بات بھی کسی بزرگ کی نہیں بتا رہا ہوں، سب سے بڑے بزرگ، بزرگوں کے بزرگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنا رہا ہوں. 10 مرتبہ کیا پڑھ لیا؟ کیا پڑھ لیا؟ 1 منٹ میں 3 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے. بعض لوگ میری طرح تیز ہوں گے، 4 مرتبہ پڑھ لیں گے، گویا کہ 2.5-3 منٹ کا کام ہے 10 مرتبہ پڑھنا. فرمایا جنت میں ایک محل بن گیا. تو عمر نے کہا یا رسول اللہ زیادہ کریں گے؟ فرمایا اللہ کے پاس خزانے بہت ہیں. نیکیاں کمائی کمائی کمائی، جب آپ وہاں پہنچے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں. بندہ خوش، پہاڑ لے کر آیا ہوں. رکو، تھوڑا صبر کرو. کیوں؟ لتم ہاذا، اس کو تو نے تپڑ مارا ہے. شتم ہاذا، اس کو گالی دی ہے، اس کا حق کھایا ہے، اس کا پیسہ لیا ہے، یہ بہن کا حق نہیں دیا، یہ بھائی کا حق نہیں دیا، یہ پڑوسی کو تکلیف پہنچائی، یہ اس کو تکلیف پہنچائی. پہلے رکو، ان سب کے حساب پورے کرو. ان کے کیا کرو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ سے دعا مانگو. یہ دعا میں اور آپ بھی مانگتے ہیں، ذرا پڑھ لیتے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ آسان حساب فرما. کیا فرما؟ عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابھی مسجد میں آپ بیان فرما رہے تھے کہ اللہ سے، اے اللہ تو ہم سے آسان حساب فرما، جبکہ آپ نے تو یہ فرمایا کہ جس سے حساب ہوا وہ تو ہلاک ہو گیا. جس سے حساب ہوا وہ کیا ہو گیا؟ کہا عائشہ ایک ہوتا ہے عرض، ایک ہے مناقشہ. یہ 2 الفاظ ہیں، ایک ہے عرض، ایک ہے مناقشہ. عرض کیا ہے؟ آپ میرے پاس کام کرتے ہیں، آپ شام کو آئے، مہینے کے بعد آئے، مفتی صاحب یہ حساب چیک کر لے. ٹھیک ہے، آپ نے جو مجھے دیا تھا یہ حساب کیا کر لے بھائی. کرتے ہیں نا ہمارے جو کام کرنے والے، ہم چیک کرتے ہیں. اب ہم نے کیا کیا؟ یوں لیا. اچھا بھائی ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں عرض. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرض. پیش ہو گیا لیکن اس پر کوئی نکتہ چینی نہیں ہوئی. یہ کیا نہیں ہوا، بس دیکھا اچھا چلو جاؤ. یہ ہے حساب یسیر. یہ کیا ہے؟ اے اللہ مجھ سے ایسا حساب کر. حساب تو ہونا ہے. اے اللہ مجھ سے کیا کر لے کہ میرا نام اعمال آئے اور آپ بس نظر انداز کر کے کہتے چلے جاؤ. نقش فمن نوقشا، یہ کیوں کیا؟ یہ اگر ایک بھی بات کے بارے میں ہم سے کہا گیا یہ کیوں کیا، جواب ہے ہمارے پاس. کیوں کیا؟ فرمایا یا عائشہ فمن نوقشا، جس کے ساتھ مناقشہ ہوا تو نے ایسا کیوں کیا، اور یہ بندوں کے حق کے بارے میں ہوگا. کیونکہ وہاں بکری کو بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا. فرمایا دنیا میں اگر سینگ والی بکری ہے، اس نے بغیر سینگ کی بکری کو سینگ مار کے تکلیف دی ہوگی، قیامت کے دن اس بے سینگ بکری کو سینگ دے کر کہا جائے گا اس کو مارو. جب دونوں ایک دوسرے کا حساب کر لیں گے، ان سے کہا جائے گا جاؤ مٹی ہو جاؤ، تمہارا حساب ختم ہوگا. اب کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی آج جانور ہوتا، ان جانوروں کے ساتھ مٹی میں مل جاتا. وہاں یہ جو ہمارے ایک حدیث بڑی مشہور ہو گئی ہے، لوگوں نے بیان کرنی شروع کی، جو حدیث ہے نہیں کہ ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی، یہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اصل جو حدیث ہے وہ یہ ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک عورت 4 مردوں سے اپنا حصہ مانگے گی. باپ سے اپنا حق مانگے گی، بھائی سے اپنا حق مانگے گی، شوہر سے اپنا حق مانگے گی، بیٹے سے اپنا حق مانگے گی.
اگر اس کو دنیا میں حق سے محروم رکھا ہوگا. اجی ماں ہے ہمارے ساتھ رہتی ہے، اس کو ابا کے میراث میں سے کیا حصہ دینا؟ یہ ماں کل پکڑے گی. یہ بہن ہے، اس کو تو ہم نے شادی کے وقت خوب بھر کے دیا تھا، اب میراث میں کیا دیں گے؟ نہیں. یہ بہن کل قیامت کے دن گریبان پکڑ کر کہے گی بھائی آپ کی نمازیں آپ کو آج نہیں بچا سکتی، میرا حصہ مجھے دے دو. حقوق عباد کے بندوں کے. معاذ نے کہا یا رسول اللہ انوخذ بألسننا، کیا ہماری زبانوں کی وجہ سے ہمیں کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا؟ ہم کچھ بھی بول لیتے ہیں. جی مفتی صاحب بڑے غصے والے ہیں، ان کے منہ میں جو آتا ہے بول لیتے ہیں. فلانے بڑے ہیں، جو منہ میں آتا ہے بول لیتے ہیں. نہیں، فرمایا حل یکب الناس علی وجوہہم الا حصائد السنتہم، قیامت کے دن لوگوں کو منہ کے بل کھینچا جائے گا زمین پہ. کس کے بل؟ منہ کے بل. وجہ کیا ہوگی؟ حصائد السنتہم، ان کی زبانوں کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. ایک روایت میں ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کچھ لوگ ایک بات کہتے ہو اور اس بات کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہو، اس کی وجہ سے تمہیں پکڑ کے جہنم میں 70 سال تک ڈالا جائے گا. یہ جو تیسرا دیوان ہے آج ہمارے ہاں اس پر نہ غور ہے نہ فکر ہے. گھروں کے مسائل ہمارے بنے ہوئے، ہمارے بازاروں کے مسائل بنے، معمولی بات پر ہم ایک دوسرے سے کیا نہیں کرتے. بازاروں میں لڑائیاں عام ہو گئی ہیں. کیونکہ حقوق انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ، جبکہ معاف کرنے پر اور ایک دوسرے کے حق کو دینے پر کیا فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ مجھ سے گارنٹیاں لے جاؤ. گارنٹی دینے والا کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں اکثر بیانوں میں یہ بات کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ایک ایسی گارنٹی آپ بھی لے لو، اللہ سے ایسی گارنٹی لے لو. کیا گارنٹی؟ فرمایا انا زعیم ببیت فی رفض الجنہ، میں تمہیں جنت کے بیچ میں ایک گھر دینے کا وعدہ کرتا ہوں. قیامت دن آ کے مجھ سے لے لو. کس کے لیے؟ لمن ترک المراء وهو محق، وہ آدمی جو جھگڑے کو ختم کر دے. کس کو ختم کر دیں؟ کس کو ختم کریں؟ جبکہ وہ خود حق پہ ہے، سامنے والا غلطی پہ ہے، لیکن یہ حق پر ہوتے ہوئے قدم بڑھا کر جا کر اس سے کہے بھائی صاحب معاملے کو ختم کریں، چلے جو آپ کہہ رہے ٹھیک ہے، میری غلطی ہے. اس نے جھگڑے کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. اس کو جنت کے بیچوں بیچ جہاں نبیوں کی جنتیں ہیں وہاں آ کر مجھ سے محل لے لے. اور فرمایا جنت کے کنارے پر تھوڑا پیچھے کی طرف تمہیں گھر چاہیے تو آؤ، میں تمہیں گھر دیتا ہوں. کس کو؟ جو جھگڑا ختم کرے اور وہ ناحق پر ہے، یعنی غلطی بھی میری. اب اصولاً مجھے ہی جا کے معافی مانگنی چاہیے، اب میں غلطی پر ہوتے ہوئے جا کے معافی مانگتا ہوں، معاملے کو ختم کر دیتا ہوں، معاملے کو آپس میں سلجھا دیتا ہوں. باوجود غلطی پر ہونے کے اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے کنارے پر محل تم مجھ سے لے لو. اللہ نے ہمیں فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. فرمایا کوئی بھی تم لوگ یہ جو میٹنگیں کر رہے ہو، اب تو جلسے شروع ہو جائیں گے، میٹنگیں شروع ہو جائیں گی، کسی بات میں خیر نہیں ہے. خیر صرف ایک میٹنگ میں ہے، وہ یہ کہ تم دو مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے بیٹھ جاؤ. فرمایا کچھ لوگ اللہ کے زمینوں پر چلتے ہیں، ان سے بہتر انسان زمین پر ہو نہیں سکتا. کسی نے کہا یا رسول اللہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دو بچھڑے ہوئے، جنگ کیے ہوئے، لڑائی کیے ہوئے، اختلاف کیے ہوئے کو آپس میں جوڑ رہے ہیں. ان سے بہتر انسان روئے زمین پر نہیں پھر رہا.
ہم خاندانوں کے جرگے میں بیٹھتے ہیں، ہمارے پاس خاندان کے لوگ آتے ہیں، ہمارا جملہ آپ کو پتا ہے نا کہ 3 چیزوں میں جھوٹ بولنے کی اللہ نے کیا دی ہے؟ اجازت دی. کتنی جگہ؟ نمبر 1 جنگ. اب ظاہر وہ سامنے دشمن ہے، اس کا خون بہانا جائز ہے، تو اس کے ساتھ تھوڑا بہت جھوٹ بولنا بھی کیا ہے؟ اللہ کے نبی جھوٹ کبھی نہیں بولا اللہ کے نبی نے، لیکن کیا کرتے تھے؟ جانا ادھر ہوتا تھا تو اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے بھئی یہ اپنا لائٹ ہاؤس پہ کیا ہوا، لائٹ ہاؤس کا راستہ کیسا ہے، سول اسپتال کی طرف جانا کہاں ہے؟ ادھر ہے، پوچھ یہاں کر ہے. تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اللہ کے نبی کو یہاں جانا ہے، تو جب آپ یہاں روانہ صحابہ فرماتے تھے الحرب خدعہ، جنگ بھی جو ہے نا اس میں تھوڑا بہت دھوکہ دیا جاتا ہے. نمبر 2 میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا. اب بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی، میاں سے کوئی غلطی ہو گئی، اب بیوی سے غلطی ہو گئی، میاں سے غلطی ہو گئی. بیوی اگر شوہر کی ناراضگی میں رات گزارے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا ساری رات اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. سیم کام بھی شوہر کا ہے کہ شوہر نے اگر ایسی غلطی کر لی کہ بیوی بیچاری کو جو ہے وہ تکلیف دے دی، اس کے ساتھ بھی یہ ہوگا. اب بیوی آتی ہے، نہیں جی وہ ایسا نہیں تھا، وہ یہ ہوا، تھوڑی بہت نے جھوٹ بول دیا تاکہ میرا آپس میں جو جھگڑا ہے، شوہر آ کے اس نے تھوڑا بہت جھوٹ بول دیا، اس میں شرعاً کوئی حرج. 2 مسلمان بھائیوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے کہ بھائی کیا ہوا؟ بھائی وہ تو آپ کے بارے میں بڑی اچھی بات کر رہے تھے، میں بھی مل کے آ رہا ہوں. نہیں ہاں میں بھی مل کے آ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے بھائی میری غلطی ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کے پاس گئے تو ان کی طرف سے یہ بات کہہ دی. اب ان کے دلوں میں جو دوریاں تھیں ان کو کس میں بدل دیا؟ قربت میں بدل دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جھوٹ بولنا تمہارے لیے جائز ہے. آج ہم نے جھوٹ اس کے برعکس لوگوں کو کے دلوں کو توڑنے کے لیے، رشتوں کو توڑنے کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے اس آدمی پر جو شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکائے اور جو بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکائے. اس لیے میرے محترم دوستو بھائیو، بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن میرے گناہ بہت آسان معاملہ ہے، بہت آسان معاملہ ہے. کیا معاملہ ہے؟ 1 مرتبہ رو لیا اللہ کے سامنے، 1 مرتبہ اللہ سارے گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں. لیکن اگر میں نے کسی کے ساتھ ایسے معاملات کیے کہ جن معاملات میں کسی کا گھر ٹوٹا، کسی کے ساتھ ظلم ہوا، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی، کسی کے حق کو میں نے مارا، تو اللہ کل قیامت کے دن میرے اس گناہ کو معاف نہیں فرمائے. ہاں ایک بات ہے اس میں، ایک آدمی ہے اس نے کسی سے کچھ لے لیا، 50 لاکھ روپے آپ کے میرے ذمے تھے. اب میں نے پوری زندگی کوشش کی کہ میں 50 لاکھ روپے آپ کو لوٹا دوں، نہیں ہوئی میری طاقت، اور میں بار بار آ کر آپ سے معافی بھی مانگتا رہا، بار بار آپ سے کہتا بھی رہا، میرے پاس کچھ ایسا تھا بھی نہیں کہ میں بیچ سکوں، اور میں نے اللہ سے بڑی معافیاں مانگی کہ یا اللہ یہ حق ہے ان کا مجھ پر، لیکن میرے پاس نہیں ہے. اب اس حال میں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اس حق والے کو بلا کر کہا جائے گا، جس پر حق ہے، جس کا حق ہے نا ان کا مجھ پر ہے، ان کو بلا کر اللہ فرمائیں گے، یہ کہے گا یا اللہ میرے 50 لاکھ روپے تو مفتی نے دیے نہیں تھے، مفتی نے میرے 50 لاکھ روپے تو دیے نہیں تھے، میں کیا کروں؟ اب میں نے چونکہ زندگی پر کوشش کی تھی کہ میں اپنے پیسے لوٹاؤں، کوششیں کر کے پھر بھی نہ لوٹا سکا، تو اللہ رب العزت جس کا صاحب حق ہوگا اس سے کہیں گے تو اس سے لے رہا ہے یا اس کے بدلے میں تجھے اپنی رحمتوں سے دے دوں؟ کیوں؟ کیونکہ میری توبہ سچی ہے. میری طلب کیا تھی؟ یہ نہیں کہ 50 لاکھ ہے، گاڑیاں ہر سال بدل رہا ہوں، گھر بدل رہا ہوں، دکانوں پہ بڑھ رہا ہوں، حج پہ حج کیے جا رہا ہوں، عمروں پہ عمرے کیے جا رہا ہوں، اور آپ 50، ارے بھائی مندہ چل رہا ہے، بھائی بہت مندہ چل رہا ہے، بھائی کاروبار کے حالات خراب ہے. نہیں، یہ ایک کتنے میں جائے گا اس کا نہیں، سب کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہوا، سب کو بھائی میں معاف کر دوں، بھائی میں کوشش کر رہا ہوں، بھائی میں کوشش کر رہا ہوں، نہیں ہوا
اب یہ حق اللہ اپنے خزانوں سے جب دیں گے تو صاحب حق کہے گا میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ لیکن اگر ہم نے کسی کے حق کو، بعض لوگ ہمارے کہتے ہیں نا، سوال آتا ہے مفتی صاحب اگر ہم ایسی وصیت کر جائیں اپنے مرنے کے بعد کہ یہ مال ہمارا ایسا ویسا ہو جائے، تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کو تو وصیت کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے کہ اس کو بیٹے کو یہ دے دو، بیٹی کو نہیں۔ آپ صرف اتنی وصیت کر سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا جو 1/3 ہے نا، یہ 3 حصے ہو گئے 33%، اس کے اندر آپ وصیت کر سکتے ہیں، بقیہ تو اللہ وصیت کر چکے ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ وصیت کر کے بیٹ کے ختم کر چکے ہیں۔ کیا؟ بیوی کو 8واں حصہ اگر اولاد ہے، اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ، شوہر کو 4تھا حصہ اگر اولاد ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو آدھا حصہ، آدھا مال لے گا۔ ماں اگر اولاد نہیں ہے تو 3 حصہ، اولاد ہے تو 6 حصہ، بیوی 8واں ورنہ 4تھا، اولاد نارینہ ہے تو 2 حصے، زنانہ ہے تو 1 حصہ۔ یہ تو اللہ کر چکے ہیں۔ کون سا قریبی رشتہ دار جو رہ گیا ہے؟ اگر میرا بیٹا زندہ ہے، میرے بھائی بہنوں کو میرے مال میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ میرے مال میں سے کس کو ملے گا؟ میری بیوی کو، میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو، میرے والد کو اگر وہ زندہ ہے، میری والدہ کو اگر وہ زندہ ہے۔ اگر یہ دونوں زندہ نہیں ہے تو میری بیوی، میرا بیٹا، میری بیٹی، بس۔ اگر میری بیوی ہے، میری بیٹی ہے، میرا بیٹا نہیں ہے تو اب بیوی کو ملے گا، بیٹی کو ملے گا، اگر والد موجود ہے تو والد کو ملے گا، والدہ کو ملے گا، اگر وہ دونوں بھی نہیں ہے تو اب بہنوں بھائیوں کو ملے گا۔ اللہ وصیت کر کے جا چکے ہیں، ختم کر چکے۔ اب تمہیں وصیت کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹے کو یہ دے دو، ہاں اپنی زندگی میں دینا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو فلاں باغ دینا چاہ رہا ہوں، آپ اس پر جو ہے وہ گواہ بن جائیے۔ اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ ان کی اور بھی اولادیں ہیں، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنی ہر اولاد کو اتنا مال دیا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ تم ظلم کر رہے ہو اپنے بقیہ اولاد پر، اور میں ظلم پر گواہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ یہ والی بیوی اپنے بیٹے کی طرف جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے، بقیہ بچوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ آپ زندگی میں دینا چاہ رہے ہیں تو زندگی میں آپ برابر ہر ایک کو مالک بنا کر دے دیں، یہ تمہارا، یہ تمہارا، یہ تمہارا، یہ تمہارا۔ بعض جگہ یہ ہوتا ہے جی بیٹی کو ہم نے جہیز دے دیا، یہ اس کے میراث کا حصہ ہو گیا، یہ جھوٹ ہے، یہ ظلم ہے۔ بیٹی کا جہیز اس کے میراث کا حصہ نہیں ہے، وہ تحفہ ہے۔ ہاں آپ یہ کریں، جتنا اس بیٹی کو دیا اس بیٹی کو دو، اس بیٹے کو دو، اس بیٹے کو دو، لیکن مرنے کے بعد آپ کے مال میں، اس لیے علماء نے لکھا ہے جب انسان بیمار ہو جائے اور موت کی بیماری ہو، یعنی اب لگ رہا ہے کہ اب یہ بچیں گے نہیں، اس بیماری میں اب اگر یہ کہے گا نا فلاں بیٹے کو یہ دے دو، فلاں بیوی کو یہ دے دو، یہ وصیت معتبر بھی۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہ کسی پر ظلم کر رہا۔ بیوی کا حق ہے مہر کا، آپ نے مہر ادا نہیں کیا تو بیوی کا مہر قرضے کے طور پہ مرنے کے بعد سب سے پہلے ادا کیا جائے، سب سے پہلے۔ بعض لوگ انسان ہے، مجبوری میں اپنی بیویوں سے سونا لے لیتے ہیں کہ جی لائیے کسی کاروبار میں ہم لگا لیں گے، جب ہمارے پاس طاقت ہوگی ہم آپ کو دے دیں گے۔ یہ بیوی کا سونا آپ کے سر پہ کل قیامت کے دن سانپ بن کر ڈسے گا، آپ کو دینا پڑے گا یہ بیوی کا سونا۔ مجھے بڑا تعجب اس بات پہ ہوتا ہے جب مجھے اکثر یہ مسئلے میرے پاس آتے ہیں کہ مفتی صاحب وہ ہماری ساس صاحبہ نے سارا سونا لے کے اپنے پاس جو ہے وہ لاکر میں رکھ دیا ہے، ہمیں تو دیتے ہی نہیں ہے، ایک چھوٹی سی ایک ہمیں چین دی ہوئی ہے۔ ارے اللہ کے بندے، آپ کون ہوتی ہے اپنی بہو کا سونا اپنے پاس رکھنے والی؟ کون ہوتی ہے آپ؟ ہاں اگر وہ خود کہیں کہ حفاظت کے لیے وہ ایک الگ بات ہے، نہیں جی وہ تو ہمیں دیتی ہی نہیں ہے، دکھاتی نہیں ہے، سالوں ہو گئے، ہم بولتے بھی ہیں تو ہمارے شوہر بول نہیں سکتے، ماں ہے ظاہر بات ہے ماں کے سامنے نہیں بولیں گے، لیکن آپ کیوں یہ ظلم کرتی ہے؟
کیا آپ نے بہو کا سونا رکھا ہوا ہے؟ یہ وہ ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں. ابھی ہمارے یہاں ایک دوست کا مسئلہ کوئی 2-2.5 مہینے پہلے کہ جی چھوٹے بھائیوں کو کہا آؤ کاروبار کرتے ہیں، کرتے 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 20-22 سال ہو گئے. اب بڑے بھائی صاحب کہنے لگے کہ جناب وہ تو ہم نے نا آپ کو ایسے اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا، کاروبار تو ہمارا ہے. کاروبار تو بھائی تو 22 سال پہلے آپ یہ بات کہتے تھے کہ بھائی آپ ہمارے پاس کس پہ ہیں؟ ملازمت پہ. آپ ملازمت پہ ہیں، آپ کو ہم ملازمت پہ رکھ رہے ہیں، تو 22 سال سے وہ بیچارہ آپ کے ہاں تو رگڑ نہیں کھاتا. وہ تو اس امید پہ تھا کہ بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم سب کا ہے. ہماری مشکل یہ ہے. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ جب تم میں سے کوئی آدمی معاملہ کرے فَاكْتُبُوهُ، اس کو کیا کر لو. ہمارے یہاں اگر کسی سے آپ کہیں کہ مفتی صاحب یہ معاملہ کرے، لیکن ابھی آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے. بھائی نہیں، تجھ پہ اعتبار ہے کہ نہیں ہے، میرے اللہ کا حکم ہے. 2 بھائی آپس میں گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، گھر بنا لیا، کل کو لڑائی ہو گئی جی اوپر تک پورشن میں نے بنایا، بھائی اس وقت آپ بول لیتے. یہ سارے معاملات ہیں، یہ ایک معاملہ کل قیامت کے دن اس گلے میں پھنسے گا. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ شرک کو اللہ نہیں بخشیں گے، گناہوں کو فوراً معاف کر دیں گے، بندہ توبہ کرے گا، لیکن جب حق انسان کا آئے گا اس کی بخشش نہیں ہوگی. اس کا معاملہ انسان کے حوالے کیا جائے گا. اور اس دن جو حالت اللہ نے فرمائی ہے، باپ بیٹے کو نہیں دیکھے گا، بیٹا باپ کو نہیں دیکھے گا، ماں اولاد کو نہیں دیکھے گی، بہن بھائی کو نہیں دیکھیں گے. ہر آدمی کل امرئ یومئذ فی شأن یغنی، ہر آدمی کی اپنی اپنی حالت ہوگی. پریشان ہوگا. تو عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ فرما رہے سارے ننگے کھڑے ہوں گے، سارے ننگے کھڑے ہوں گے، یہ مرد عورتیں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے. فرمایا عائشہ الامر اشد من ذالک، اتنا سخت معاملہ ہوگا کسی کو یہ احساس بھی نہیں ہوگا میرے برابر میں مرد کھڑا ہے کہ عورت کھڑی. اس دن کی رسوائی سے، اس دن کی ذلت سے اپنے آپ کو بچانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس دنیا میں حقوق انسانی اپنے سارے ادا کر دو. اللہ کے نبی نے ایک دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من القرض. اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کس چیز سے؟ قرض. اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کس چیز سے؟ کہ مجھ پر لوگ چڑھ دوڑے، غلبت الرجال، کہ اللہ لوگ میرے پاس آئے جناب پیسے نکالیے، ہمارا حق نکالیے. اس سے میں کیا مانگتا ہوں؟ پناہ مانگتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں دنیا میں بھی رسوا کرنے والی ہے اور آخرت میں بھی کیا ہے؟ رسوا کرنے والی ہے. اور اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی سے محفوظ فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العزيز الأكرم. استر علينا ولا تكشف عوراتنا، استخدمنا لنستقمنا على طاعتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.